نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ فصلت کا خلاصہ۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ حامیم السجدہ بھی ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 6 رکوع اور 54 آیات طیبات ہیں۔ اس سورت کا جو نام حامیم السجدہ ہے، اسی سورت کی پہلی آیت حامیم کہنے کی وجہ سے رکھا گیا، اور اس سورت کی آیہ مبارکہ نمبر 38 سے سجدہ کا لفظ ذکر کر کے اس سورت کا دوسرا نام لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک اور سورہ حامیم السجدہ یعنی یہی سورہ الفصلت کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مطلب آپ آرام فرمانے سے پہلے ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرما کر آرام کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونے، مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشادات فرمائے ہیں۔ اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عربی زبان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، خوشخبری دینے والی اور ڈر سنانے والی ہے۔ خوشخبری ان کو جو قرآن عظیم سے ہدایت حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دین اسلام پر ڈٹ جاتے ہیں، اور قرآن پاک کے متعلق یہ واضح طور پر فرمایا کہ یہ ڈر سنانے والی ہے۔ ڈر کن کو سنانے والی؟ وہ لوگ جو قرآن عظیم سے ہدایت حاصل نہیں کرتے بلکہ اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے دنیا کے اندر تیار کرتے ہیں۔ ان کو یہ ڈر سناتی ہے کہ باز آ جاؤ اور قرآن عظیم سے ہدایت حاصل کر لو۔ قرآن پاک کے متعلق مشرکین کا موقف بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ مشرکین قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عظیم بشر اور برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کے ساتھ خاص فرما لیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہے۔ کفر کرنے والوں پر مشرکین کا حقیقت میں یہاں پر رد کیا گیا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کی گئی سابقہ قوموں پر جیسے عذاب نازل ہوا تھا، اس عذاب سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ قیامت کے حساب کا خوف دلایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ حشر کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع میں لگانے والوں سے حقیقت میں کامیابی کا اعلان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ قرآن مجید کے ہدایت اور شفا ہونے کے بارے میں واضح طور پر فرمایا گیا، اور یہ واضح کیا گیا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی جان کے لیے ہی کرے گا، اپنی کامیابی کے لیے کرے گا، اور جو برے عمل کرے گا تو وہ خود ہی ان کی سزا پائے گا۔ بندے کے کسی برے عمل کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور علم کے بارے میں یہ واضح کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آسانی ملنے پر فخر و تکبر کرنا اور مصیبت و سختی آنے پر گریہ و زاری کرنا عمومی طور پر لوگوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے، لوگوں کی فطرت بن چکی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے عظیم قدرت اور علم کے ذریعے اپنی عنایات کے ذریعے نواز دے تو بندے کو فخر و تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ سورہ حامیم السجدہ یعنی یہی سورہ فصلت اپنے سے ماقبل صورت یعنی سورہ غافر اور المؤمن جس کا نام تھا، اس کے ساتھ ایک مناسبت یہ بھی رکھتی ہے کہ دونوں صورتوں کو ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی عظیم وصف سے بیان فرمایا، اور دوسری مناسبت ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جو جھگڑنے والے مشرکین ہیں ان کی سرزنش کی گئی اور انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی، اور آخر پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح پیغام دیا کہ کامیابی اسی ہی کی ہوگی جو ہمارے بتائے ہوئے دین اسلام کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزارے گا۔ اصل کامیابی مال و دولت اور پیسہ نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی ہے ایمان کی سلامتی،
ایک حدیث پاک اسی ہی آیا مبارکہ کے تحت محدثین نے ذکر کی کہ انما الاعمال بالخواتیم، کامیابی اصل میں اس بندے کو نصیب ہونی ہے جس کا اعمال نامہ اچھا ہوگا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اسی لیے ہمیں یہ فرمایا گیا کہ یہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عظیم قرآن پاک کی ہدایت سے حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دین دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بكرة بيتسأل من كل أيام الصعب